کپتان بغیر سلیکشن کمیٹی سربراہ کے اعلان کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسائل کا باعث بن سکتی ہے یا پھر کوئی آزاد دیکھو بیٹا حافظ مسائل کا باعث بن نہیں گیا، مطلب میں کم از کم میں سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہا ہوں. ہاں مجھے کرکٹ کے حالات پتہ نہیں ہے. میں تو کرکٹ بورڈ میں میرا خیال 1 یا 2 دفعہ گیا ہوں ٹوٹل کا، جب سے میں کرکٹ بورڈ چھوڑا. اور میرا کوئی خاص کسی نجم سیٹھی صاحب نے ایک دفعہ مجھے بلایا تھا اس کے لیے. باقی میرے خیال کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. ذکا اشرف صاحب کو تو میں جانتا بھی نہیں، نام ہی سنا ہوا. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت آپ نے کرکٹ بورڈ آپ نے کپتان چینج کیا، آپ نے بندایا اس کو لڑکے کو شان مسعود کو. ساری عمر آپ نے شان مسعود کو کھلایا نہیں. آج کھلایا کل نکال دیا، آج کھلایا کل نکال دیا. کوئی پرماننٹ جگہ تو نہیں تھی. ٹھیک ہے وہ اچھا کپتان تھا، ملتان کا بھی تھا، شاید بھائی کاؤنٹی کا بھی تھا، پڑھا لکھا لڑکا بھی ہے. اس کو آپ نے آسٹریلیا کے ٹور پہ کپتان بنا کے بھیج دیا. آج تک آسٹریلیا کا ریکارڈ دیکھ لیں نا کہ ہم نے جب سے کرکٹ کھیلنی شروع کی ہے آیا ہم آسٹریلیا میں کتنی سیریز جیت کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، شاید 1 اور دفعہ ہی ہوئی ہوگی، بٹ جنرلی ٹف سیریز ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے آپ کا نیوزی لینڈ سیریز بھی ایسی. آپ نے ایک نئے بچے کو کپتان اٹھا کے بنا دیا اور پھر وہ 4 میچ ہار گیا، آپ نے اس کو کپتان چینج کر دیا. تو میرا خیال کہیں نہ کہیں کوئی بیلنس، کوئی سوچ ہونی چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کپتان یہاں تو بنے بنائے آپ کو مل جاتے ہیں، وہ عمران خان جیسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت مدد یا بون، وہ باقیوں کو آپ کو پیدا کرنا پڑتا ہے. اور پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، آپ نے کسی کو کپتان بنایا، اس کے ساتھ نائب کپتان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایونچولی اس کو کپتان بنے گا. تو اگر بابر اعظم کپتان بنا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ شاہین افریدی کو نائب کپتان بنائیں کہ ایونچولی اس نے بننا، یا رضوان یا واٹ ایور، مطلب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن سوچ سمجھ کے آپ یہ نہیں کہ بابر اعظم کو کپتان بنا. کپتان بنانے کے لیے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہے. اس کو آپ کو پچھلا ریکارڈ دیکھنا پڑے گا، اس کو آئندہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اس نے کتنے ٹائم، اور آپ نے سیریز ٹو سیریز اس کا کپتان رکھنا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں آپ نے لانگ ٹرم کرنا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری بغاوتوں سے بھری ہوئی ہے. ہر کپتان کے خلاف کوئی بغاوت ہوتی رہی ہے. آج کل کی یہ حالیت ہے. میری صرف یہ دعا ہے کہ یہ چونکہ بچے ہیں، انہوں نے آگے کھیلنا ہے، تو ان لوگوں کو میرا خیال آپس میں مل جانا چاہیے. مطلب یہ جو فیصلہ ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹیم کا اتحاد متاثر ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں رہا. سوشل میڈیا پہ تو ہو رہا ہے. اور دوسرا آپ دیکھو نا، آپ نے کاکول میں ایک ٹریننگ کروا دی. ہاں جی. یار کاکول میں فوجی جو ہے نا وہ 2 سال کی 2.5 سال کی ٹریننگ کرتا ہے. 10 سال کے اندر وہ فٹنس نہیں ہوتی آپ کی. وہ پرپز اور ہوگا کہ شاید ان کو تھوڑا چلو ایسے مقام پہ لے جاؤ جہاں کو ٹھنڈا بھی ہے، وہ کیڈٹس کے ساتھ انٹریکٹ ہو جائے گا، کو فوج کا پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ 10 دن کے اندر آپ ان کو فٹ کر کے واپس لے آئیں گے، آئی ایم سوری یو کانٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، یہ 10 دن کے اندر فوج ان کو فٹ کر کے کرکٹ کے لیے نہیں لا سکتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹر، ہر ایتھلیٹ کے مسلز مختلف ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ڈائٹ مختلف ہے، ان کی ایکسرسائز مختلف ہے. اسی لیے تو آپ نے ٹرینر رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ نے ڈاکٹرز کے پینل رکھے ہوئے ہیں. پھر تو ان کی ضرورت نہیں ہے نا. ورنہ آپ ان کو 6 مہینے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھجوا دیں، وہ سٹاف ان کو مار مار کے ان کی بھیگیں نکال دے گا. فزیکلی بالکل فٹ ہو جائیں گے، بالکل فٹ ہو جائیں گے، لیکن کرکٹر کے شاید قابل نہیں رہیں گے. کرکٹ لے لیں گے. ایک وقفہ لے رہے ہیں ناظرین کرام، وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر یہ جو فزیکل فٹنس والا کیمپ ہے اس پر مزید بات کریں گے. زور کا جوڑ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب سے، جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کاکول میں کیمپ لگا ہے فزیکل فٹنس کا، اس سے کھلاڑیوں کو فائدہ ہونا ذرا مشکل ہے. جنرل صاحب، ہمیں تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا، اور جب بھی کھلاڑی وہاں پر جاتے ہیں بہت فائدہ ہوگا، اور ان 10 دنوں میں بھی فزیکل فٹنس بہتر ہو سکتی ہے. دیکھو بات یہ حافظ، خیر یہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جیل کرنے کے لیے نا آپس میں لڑکے کسی پہاڑی کی اسٹیشن پہ چلے گئے، وہاں ٹریننگ بھی ہوگی، آپس میں میل جول لیا، وہ کھا پی لیا، کوئی ادھر ادھر ملا لیا، اس کے لیے تو ٹھیک. لیکن اگر آپ ٹوٹل فزیکل فٹنس جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان کرکٹ کے کرکٹرز کے لیے، وہ 10 دن کے اندر پاکستان ملٹری اکیڈمی آپ کو ٹرین نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ہم لوگ 2 سال نکال کے آتے ہیں
اس کے بعد کبھی کسی کا جوڑ درد ہوا تو فلانا. کرکٹرز جو ہے نا یہ بڑی ایتھلیٹ جو ہے نا وہ بڑے ڈیلیکیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے کبھی ہیمسٹرنگ ہے تو کبھی فلانی ہے تو کبھی فلیٹ فٹ ہے تو کبھی ادھر بازو میں درد ہو گیا. دیکھو نا اگر ان کا ایک بازو میں درد شروع ہو جائے تو ہی از ریٹن آف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فوجی جو ہے وہ تو اس کو ٹریننگ چلتی رہتی ہے, وہ ایک ہاتھ سے بھی چلتا ہی رہتا ہے, اپنا کام کرتا رہتا ہے. یہ ان کا کریئر ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا مستقبل ہے. اگر ان لوگوں کو اس طریقے سے آپ ڈالیں, آپ نے کاکول کی چڑھائیاں دیکھی, آپ یہاں ایسے چڑھتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جب ہم شروع میں جاتے تھے تو اتنی سزا ملتی, یہیں سے فرنٹ رول کر کے اوپر جاتے تھے, وہیں سے فرنٹ رول کر کے نیچے آتے تھے, بھاگ کے اوپر جاتے تھے, بھاگ کے نیچے آتے تھے. لیکن 17 سال کے 18 سال کے لڑکے تھے تو کر بھی سکتے تھے, یہ لڑکے بھی ینگ ہیں. لیکن ان لوگوں کی فٹنس دیکھنا یہ ہے کہ آپ پھر اگر یہ لے کے جانا ہے پی ایم اے میں, پھر ڈاکٹرز کا پینل کدھر ہے, پھر آپ کے ٹرینرز کدھر ہیں, وہ ادھر کیوں نہیں ہے, فزیو ادھر کیوں نہیں ہے, پھر سب کو ادھر ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ایک پلیئر ٹرپ تھا. میں تو اس کو ایک فٹنس کیمپ تو نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. فٹنس کیمپ آپ کا یہ سینٹر آف ایکسلنس جو ہے نا نیشنل کرکٹ اکیڈمی, آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے. آپ کے ابھی نیوزی لینڈ آ رہا ہے, آپ کے کو ورلڈ کپ میں T20 بھی شروع ہونا ہے, تو آپ ان لوگوں کو یہاں ایکسرسائز کروائیں, یہاں انالیسس کروائیں. آپ کا انالیسس ونگ ہے, آپ دیکھیں کہ کون سی ٹیم کھیل رہی ہے, کون سی پچ پہ کھیلو گے, کون سا بیٹسمین اچھا ہے, کون سا بولر اچھا ہے, اس کی اس آدمی کو آپ تعلیم دیں. ٹھیک ہے. پھر ساتھ اس کے اوپر آپ اپنی اس کی کرکٹ کھلوائیں. یہیں آپ کی فٹنس گدافی اسٹیڈیم میں ٹرینر کے انڈر وہ ہو جائے. تو ایکچوئل فٹنس تو یہ ہے. باقی مطلب کاکول والا معاملہ جو ہے میرے لیے تو بیسٹ ہے, اس لیے کہ میں تو فوجی ہوں, میں نے وہاں سے نکل کے آیا ہوں, مجھے معلوم ہے وہاں کے حالات کیا ہیں, مجھے معلوم ہے کس طریقے سے رگڑا دیتے ہیں. ان بچوں کو تو شاید نہیں دے رہے ہوں گے, یہ تو سلیبریٹیز ہیں نا, ہم تو سلیبریٹیز تو نہیں تھے, ہم تو میرا مطلب وہ چوچے گئے ہوئے تھے, تو ان کو تو انہوں نے سیدھا تو کرنا ہی تھا. ان لوگوں کو بیچاروں کو کیا سیدھا کرنا. تو ان لوگوں کی میرے خیال ٹریننگ تھوڑی مفت. میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ کیمپ سے پہلے اپنا اکٹھا کریں ادھر, تاکہ ایز اے ٹیم جیل ہو. جو خبریں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں نا, ان کو ختم ہونا چاہیے کہ جی اس کی لڑائی اس کے ساتھ ہو گئی, وہ شاہد افریدی نے یہ بول دیا. ان کو اکٹھا کرو, اور یہ کام ہے کپتان کا بھی اور محسن نقوی صاحب. ٹھیک ہے. ان کو اکٹھے کر کے ایک ٹیم بناؤ, تاکہ آپ نے جب لڑنا ہے تو ایز اے ٹیم لڑنا ہے. بابر نے علیحدہ نہیں لڑنا, شاہین نے علیحدہ نہیں لڑنا. شاہد کو آپ کھو نہیں سکتے, بابر کو آپ کھو نہیں سکتے, رضوان کو آپ کھو نہیں سکتے. یہی آپ کے 3-4 مین پلیئرز ہیں نا. تو ان کو ٹیم کو جیل کروانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اکٹھے یہاں ٹریننگ بھی کریں اور اکٹھے رہیں. اچھا جل صاحب, یہ محسن نقوی صاحب مختلف سرکاری اداروں سے اپنے جو ان کے خیال میں بہتر لوگ ہیں ان کو لا کر ٹیم بنا رہے ہیں. آپ جس ادارے سے آپ نے برسوں یہاں پر خدمات دیں, وہاں پر لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ایک کام چلتا رہتا ہے. لیکن اگر محسن نقوی صاحب یہاں پر کسی کو لے کے آئیں گے, 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ جائیں گے, ان کے ساتھ وہ لوگ بھی چلے جائیں گے, تو پھر کنٹینیوٹی تو نہ ہوئی, بورڈ تو پھر وہیں کا وہیں ٹھہر رہ جائے گا. دیکھو پہلی بات ہے حافظ, محسن نقوی جس عمر میں ہے نا, وہ 10 کام کر سکتا ہے. انہوں نے جو لاہور میں ایز اے نگران وزیر اعلیٰ جو ہم نے سنا, جو ہم نے دیکھا پنجاب میں, انہوں نے جس طریقے سے کام کیے ہیں, میرا مطلب بہت کم لوگ ایسے کام. تبھی میرا خیال اس کو کوئی سپیڈ کے نام سے, محسن سپیڈ کے نام سے. تو بات یہ ہے کہ وہ اتنے ینگ ہیں. اگر 43-45 دیکھو نا, جب میں کرکٹ بورڈ میں آیا میں بھی میرا خیال 51-52 تھا. تو ہمت اس وقت ہوتی ہے, ان میں بہت ہمت ہے. پھر انہوں نے چینلز چلائے ہوئے ہیں, پھر انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر لوگوں کو دیکھا ہوا ہے, سیاست میں انہوں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ ان کو دیکھنی پڑے گی کہ ہر آدمی باہر سے ڈی سی کو یا فلانے کو لا کے آپ کرکٹ نہیں چلا سکتے. ہاں, اگر 3 سال کے لیے آپ نے اس کو کوئی ایک ٹاسک دیا ہوا ہے جو کہ 3 سال میں پورا ہونا ہے, وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال میں آپ کو یہ پرماننٹ امپلائیز جو ہیں, کچھ کرکٹرز کو امپلائی کرنا چاہیے. میڈیا والا اپنا ایک ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے, میں اپنا دوسرا مارکیٹنگ والا اپنا ایک ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے, HR کا اپنا سیکورٹی والے اپنا ہوتے ہیں. اینی وے یہ پریروگیٹو جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا ہے. میں اس کے اوپر اس لیے نہیں کرٹیسائز کرتا کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا نہیں ہوں جو کہ اندر آئے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے
ایک تسلسل وہ ضروری ہے. تسلسل ضروری ہے. اچھا یہ جو موجودہ حالات ہیں غیر ملکی کوچنگ سٹاف ہی پاکستان کا واحد حل ہے؟ یہ کئی برسوں سے یہ بحث مباحثہ ہے. آپ لوگوں نے, میں نے بھی ٹرائی کیا فورن کوچ, کتنے سکسیسفل رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جتنے فرینچائزز ہیں یہاں, ان کے بھی تو کوچز تھے نا کچھ. ہاں جی. مدثر نظر تھا, ہاں مدثر نظر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بھی کام کرتا رہا, کوچنگ کے طور پہ بھی کام کرتا رہا. یو اے میں میرا خیال وہ ادھر بھی ان کی کسی اکیڈمی میں کام. یو اے کی اکیڈمی, آئی سی سی کی گلوبل اکیڈمی بھی رہے. پھر آپ دیکھو کہ آپ کا یہ لاہور قلندر میں آیا ہے عاقب جاوید, مطلب کب سے ان کے ساتھ انوالو ہے. ان کی ٹیم ہار بھی رہی تھی پہلے, بھائی وہ انوالو تھا, انہوں نے کیسے ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا. میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ ہر کرکٹر جو ہے وہ کوچ بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے. وہ ایک سرٹیفائڈ ہونا چاہیے نا, ایک سرٹیفکیشن ہونی چاہیے, وہ ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہ اٹھا کے بڑے توقیر دیا کہ تم پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کرو, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میرا خیال عاقب جاوید, مدثر نظر اگر نے یہ کی ہوئی ہے تو دے ول بی اے ویری گڈ چوائس فار پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستانی لوگ اگر زیادہ امپلائے, اب آپ دیکھو نا ڈاکٹرز کا پینل جو تھا, ڈاکٹر توصیف سے اچھا کوئی ڈاکٹر تھا, وہ جو مساق رضوی بھی تھا, سہیل بھی تھے, یہ سارے لڑکے تھے. انہوں نے مل ملا کے یہ جو ہمارا اسپیڈسٹر ہے شعیب اختر, اس کو سیدھا کیا تھا. ایسے ہی کیا تھا. کسی کو کوئی انجری ہوئی تھی, کوئی فیک انجری کر لے تو علیحدہ بات ہے, لیکن کبھی کسی کو انجری انہیں ہونے نہیں دی. تو میرا خیال ٹرین کریں اپنے پاکستانی لوگوں کو تاکہ یہی ان کے ساتھ جیل کریں.